अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। ये जो बड़ी स्क्रीन में आप गाड़ी देख रहे हैं जिसका साइड मिरर टूटा हुआ है और जिसके दरवाजे पर एक खराश है, मैं इस वक्त नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हूं। इस रेडिसन होटल में मैं ठहरा हुआ हूं और ये गाड़ी इस होटल के दरवाजे पर खड़ी है। ये गाड़ी किसकी है और ये साइड मिरर क्या है, क्यों टूटा हुआ है और इस दरवाजे पे खराश क्या है, ये क्या वाकया है, ये मैं आपको भी सुनवाता हूँ। शाहरुख हमारे बहुत प्यारे पाकिस्तानी दोस्त भाई हैं, यहाँ ओस्लो में होते हैं, और शाहिद जमील साहब जो मेरे मेज़बान भी हैं यहाँ पे, ये उनकी गाड़ी है। वाकया क्या है ज़रा सुने, फिर मैं आपको मज़ीद इसकी तफसील बताता हूँ। शाहरुख साहब मेरे साथ हैं। शाहरुख साहब फिनलैंड में भी मुकीम है, पुर्तगाल में भी मुकीम है, नॉर्वे में भी मुकीम है, माशाल्लाह पूरा यूरोप भी शाहरुख साहब का है। बहुत प्यारे हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत अहम फर्द हैं। ये मुझे अभी पिक करने आए, ये मेरे पीछे रेडिसन होटल है ओस्लो में, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है। मैंने खैर उसको नोट नहीं किया, मैं अपने काम में मगन था और इन्होंने मुझे उसका एहसास दिलाया, तो मुझे हैरत हुई कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। क्या वाकया हुआ है जी? ये सर अभी हमारी गाड़ी में ये एक बस आई है जो टूरिस्ट लेके आई है इस होटल में ठहराने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे बस टकरा गई हमारी गाड़ी के साथ, जिससे इसका मिरर टूट गया और ये जरा सी खराश आई है। और हम अंदर बैठे हुए थे। आप जानते हैं हम अंदर अपनी बात कर रहे थे। अब ये बस वाला जो है इसने एक स्लिप लिख के तो वाइपर पे अपना फोन नंबर, अपनी फर्म का नाम, अपनी बस का नंबर, हर चीज लिख के उसने यहाँ टैग कर दिया कि अगर ये ड्राइवर आए या जिसकी ये गाड़ी है वो आएगा, वो देख लेगा तो वो हमसे रब्ता कर लेगा कि ये नुकसान मुझसे हुआ है। ये है इस कौम की तरबियत और ऑनेस्ट होना। इससे आगे और क्या हो सकता है मुझे बताइए। आज इंतहा हो गई है। मैं इन कौमों का इतना बड़ा मोतकिद हूँ, इतना मोतरफ हूँ, लेकिन आज इंतहा हो गई है। लेकिन अब जब उसने देखा कि ये गाड़ी वाले जो ऑनर हैं ये आ गए हैं, तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतर के आया, अपनी बस से उतर के आया है और उसने आके एतराफ किया कि ये मुझसे लग गई है और ये जो आपका मिरर है ये मुझसे टूटा है, तो मैं इसके लिए माजरत भी चाहता हूँ और इसका आप क्लेम कर सकते हैं, तो मेरी बस कंपनी जो है वो आपके पैसे अदा करेगी। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता। ये इंसान है? ये कौन, क्या मखलूक है? ये ऑनेस्ट होने की मेरा ख्याल है ये वो स्टेज है जो सिफात मैं अगर कहूँगा तो मुमकिन है ये थोड़ी बात और आगे चली जाए, गुस्ताखी हो जाए, लेकिन सर ये फरिश्तों वाली सिफात है और ये इस तरह के वाकयात आपको यहाँ जगह जगह मिलेंगे। यानी अगर जो पाकिस्तानी तरीका कार है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है और उसको किसी ने हिट किया है तो हिट करके वो तो मार के निकल जाएगा, इसी चक्कर में कि मुझे किसी ने देखा नहीं वो निकल जाएगा। तो ये भी गाड़ी हिट करके जा सकता था, लेकिन ये हमारा इंतजार करता रहा। इसने पता नहीं ये कब से खड़ा हुआ है और ये इंतजार कर रहा है कि ये आ जाएं तो मैं इनको बताऊं कि ये मुझसे नुकसान हुआ है। वो जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई हिट कर जाता, वहां तो हिट करने वाला जिसको हिट करता है उसको कह रहा होता है कि तुम अंधे हो गए, तुम्हें नजर नहीं आता, तुमने गाड़ियां खड़ी क्यों की है। हम तो शायद निकलने लगे थे, लेकिन यहाँ विंड स्क्रीन पे जिस बस ने गाड़ी को हिट किया वो यहाँ बस ड्राइवर अपना तारुफ और अपनी कंपनी का नाम रख कर गया, और जब हम गाड़ी में आके बैठे तो उसने वो फौरन आया मेरे सामने, और ये है वो बस जो सामने खड़ी है। न जाने ये कब से हमारा इंतजार कर रहा था कि ये गाड़ी वाले वापस आए, मैं इनको बताऊं कि आपकी गाड़ी मेरी बस से हिट हुई है और ये आपका नुकसान है, और जो भी उसका तरीकाकार है यहाँ पे उस इंश्योरेंस को या उस डैमेज को क्लेम करने के सिलसिले में। ये वाकई गैर मामूली किस्म की ईमानदारी है। मतलब ईमानदार होते हैं लोग, माना है कि लोग ईमानदार होते हैं, हम भी बहुत ईमानदार होंगे, हमारे अंदर भी बड़े ईमानदार लोग होंगे, लेकिन ये गैर मामूली वस्फ है और ये गैर मामूली ईमानदारी है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो 56 इस्लामी मुल्क हैं, आपको किसी एक मुल्क में भी पूरी की पूरी कौम इस हद तक ईमानदार नहीं मिलेगी जैसी ये अक़वाम है। लेकिन जो वाकया ये आज मेरी इन गुनहगार आंखों ने देखा और मेरे गुनहगार कानों ने सुना है, ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ईमानदारी इस सतह पर भी हो सकती है। हम तो अंदर होटल में बैठे हुए थे, हम तो नहीं देख रहे थे इसको कि इसने हमारी गाड़ी से अपनी बस टकराई है। ना हम जब गाड़ी में आकर बैठे, ना हमने तब देखा कि हमारा साइड मिरर टूटा हुआ है या हमारे गाड़ी का जो दरवाजा है वो हिट हो चुका है। हम हो सकता है निकल जाते खामोशी से,
لیکن اس بس ڈرائیور کی ایمانداری دیکھیں, اور اس کو یہاں کوئی کیمرہ اس کو شاید نوٹ نہ کر رہا ہو, اور ہم بھی اس کو کہاں ٹریس کر سکتے تھے اگر وہ بس ہٹ کر کے نکل جاتا. لیکن یہ اس قوم کا کریکٹر ہے, یہ اس قوم کی ایمانداری ہے, یہ اس قوم کی دیانت ہے, اس قوم کی سچائی ہے. سچائی, ایمانداری, یہ دو چیزیں ان قوموں میں, یعنی جتنی بھی یورپی اقوام ہیں, ترقی یافتہ اقوام ہیں, جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپی ممالک ہیں, امریکہ ہے, ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, سنگاپور ہے, یہ جتنی بھی ترقی یافتہ مہذب قومیں ہیں, ان میں ایمانداری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے, ان کی گھٹی میں ایمانداری پڑی ہوئی ہے. میں ابھی پہلے والے واقعے سے ہی واپس نہیں آ پا رہا, تو شاہ رخ صاحب نے مجھے ایک اور دھچکا لگایا ہے. وہ کیا واقعہ ہے شاہ رخ صاحب, سنائیں ذرا. سر میں پورچگال میں ایک بہت فیمس راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں پہ, مرکش پمبال اس کا نام ہے. میں وہاں سے گزر رہا تھا, مجھے ایک دوست کو ملنا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈاگی جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ رائٹ لیفٹ دیکھ رہا ہے اور مخصوص آوازیں نکال رہا ہے. مجھے محسوس ہو گیا, چونکہ ہم ایک مدت سے یہاں ہیں یورپ میں, تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کتے بھی کیسے بولتے ہیں, کتے بھی کیسے بولتے ہیں, یا یہ لوگ اپنے کتوں کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں. آپ جب سے آئے ہیں میرا خیال آپ نے کسی کتے کو بھونکتے, مجال ہے کہیں کو کتا بھونک رہا ہو یا کاٹ رہا ہو. ہاں مطلب یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور آوارہ کتوں کا تو, آوارہ کتے بلیوں کا تو, اسٹرے ڈاگس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں. کانسیپٹ ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کتوں کی مختلف ممالک کے کچھ ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر کتوں کے باقاعدہ پاسپورٹ ہیں, وہ رجسٹرڈ ہیں, اور وہ اس پاسپورٹ کے بغیر وہ اس ملک سے سفر ہی نہیں کر سکتے. ان کو جانے ہی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ آنر جو ہے وہ اس کا پاسپورٹ شو نہیں کرے گا. نارملی تو لوگ ٹریول کرا لیتے ہیں اپنے پیٹس کو. تو وہ ایک پیٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, ڈاگی بیٹھا ہوا تھا, مخصوص آوازیں نکال رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ کسی کا ڈاگی راستہ بھول گیا ہے یا کہیں کھو گیا. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ واقعی مخصوص آوازیں نکال رہا تھا. اتنی دیر میں ایک پرتگیز لڑکی آئی اور آ کے وہ اس کو پیار کرنے لگی, اس کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرنے لگی. یہاں نارملی کتوں کو لوگ پیار کر لیتے ہیں اور کتے نہیں کچھ کہتے. اور مجھے کہتی ہے کہ یہ مخصوص آوازیں نکال رہا ہے, اس کا مطلب یہ راستہ بھول گیا, اس کا مالک اس کے ساتھ نہیں ہے. میں چونکہ کمیٹڈ تھا, اپنے کسی دوست کے ساتھ مجھے جانا تھا, میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو ذرا دیکھ لو, اگر کوئی نظر آ جائے تو یہ کتا اس کو دے دینا, ورنہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جانا اور نیٹ پر دے دینا, اگر کسی کا ہوا تو وہ تم سے رابطہ کر لے گا. سر بلیو می کہ میں 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد واپس آیا تو وہ کتا بھی وہیں کھڑا ہوا تھا اور وہ لڑکی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی, وہ اس کو چھوڑ کے نہیں گئی. 3 گھنٹے سے وہیں کھڑی ہے, 3 گھنٹے 20 منٹ, اور اس سے پہلے 15 منٹ وہ میرے ساتھ کھڑی رہی, اور وہ کتے کو بہلا رہی تھی, اس کو پیار کر رہی تھی تاکہ یہ پریشان نہ ہو. تو ہم 10 منٹ ابھی اور کھڑا ہوئے تو اچانک پھر کتا بھونکا اور اس نے بڑی زور سے آواز نکالی اور اس نے دم ہلائی, اور اس کی خوشی جیسے ایک ہوتی ہے اس کے وہ تاثرات تھے. اور ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ بھاگا ہوا آ رہا ہے اور حواس باختہ ہے. یہ بتائیں کہ وہ خاتون کہتی کیا تھی اس کتے کے بارے میں, کہ وہ کتا کیوں پریشان ہوگا؟ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسپلیس ہو گیا ہے, یہ کتا راستہ بھول گیا ہے, تو وہ پھر اس کو خاص انداز سے وہ کتے کا کوئی رشتہ بھی گنوا رہی تھی نا. نہیں وہ تو ہاں مجھے کہتی ہے کہ اس کا فادر تو بہت پریشان ہوگا. کتے کا فادر جی سر, یہاں رشتے دیکھیں نا, رشتوں کے ساتھ یہ ایموشنز کیسے جوڑتے ہیں. سر جی یہ تو یہاں نارمل ہے. یہاں اپنے پیٹس کو, یعنی اگر وہ بچ ہوتی تو اس نے کہنا تھا یہ کسی کی ڈاٹر ہے, ڈاٹر ہے. ہاں جی. اور اگر کتے دا پتر یا کتے دا نہیں, یہاں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بولا جاتا. یہاں جانوروں کو بالکل بھی ان کی تصدیق نہیں کی جاتی, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ بات ہم مذاق میں تو کر سکتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں جانوروں کی تصدیق نہیں کی جاتی. جانور کو یہاں کوئی ٹھوکر نہیں مار سکتا, جانور کو یہاں ڈانٹ نہیں سکتا, کوئی اجازت ہی نہیں ہے. تو وہ کتے نے دیکھا کہ اس کا فادر آ رہا ہے, سامنے سے اس کا وہ فادر بھگا ہوا آ رہا تھا, اور وہ اس طرح کا حواس باختہ تھا جیسے ایک فلم کا کوئی ایموشنل سین چل رہا ہے, اور ادھر سے یہ کتا بھاگا, ادھر سے وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے. اس کتے نے جمپ کیا اور وہ اس کو لپٹ گیا, اور اب کتا اس کا منہ چاٹ رہا ہے, اور وہ بندہ اس کو پیار کر رہا ہے. ہم اس کے پاس گئے, ہم نے دیکھا, آپ یقین کیجئے کہ وہ جس کا وہ ڈاگی تھا وہ بندہ لٹرلی آنسوؤں سے رو رہا تھا. اور پھر اس نے شکریہ ادا کیا لڑکی کا بھی. میں نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کا زیادہ کریڈٹ ہے, اس کا حق بنتا ہے, یہ کھڑی رہی ہے اس کے پاس اور تمہارے کتے کو اس نے بہلایا ہے. تو اس نے بہت شکریہ اس کا ادا کیا. پھر اس نے چائے کافی کے لیے آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ کافی بیٹھ کے پئیں. مجھے بہت اچھا لگا آپ نے میرے ڈاگی کی حفاظت کی ہے. یہ جو انسانیت ہے جس کو ہم کمپیشن کہتے ہیں, رحم دلی کہتے ہیں, جو درد ایک جان دوسری جان کے لیے درد محسوس کرتی ہے,
یہ جتنے ترقی پذیر ملک ہیں بشمول پاکستان، ہم تو آپ دیکھیں نا وہ جو سری لنکا کا واقعہ ہوا، سیالکوٹ کا واقعہ ہوا جہاں ہم نے زندہ انسانوں کو جلا دیا، اس قسم کے معاشرے، اور پھر آپ ان معاشروں میں جہاں کتے کے لیے ایک اجنبی عورت 4 گھنٹے سے کھڑی ہے سڑک پہ ٹھنڈ میں اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کو سہلا رہی ہے، یہ کون سی دنیا ہے، کون سی مخلوق ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے گا اس لفظ کے لیے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ یقین کیجئے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم درندہ صفت لوگ ہیں. ہمیں کسی کے بچے کو مار دینے میں، کسی بچی کو کسی حجرے میں ریپ کر دینے میں، کسی 10-11 سال کی بچی کو ریپ کر کے کھیتوں میں پھینک دینے میں، اور اجتماعی طور پر بھی پوری کی پوری بستی کو جلا دینے میں ہم لوگ کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور ہمیں اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی، وہاں کسی کو ملال بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے. آپ میری ویسے موٹی کھال نہیں ہے، نہیں، میری کھال موٹی نہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے. میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں جس میں واقعی اب لوگوں کی کھال موٹی ہو چکی ہے. امیر صاحب میں یہ بات آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ. ہاں اوور آل میں نے ایک آپ کو جو تصویر پیش کی ہے اس کے لیے تو آپ بھی تائید کریں گے اس بات کی کہ ایز سچ ہمارے پورے معاشرے کی کھال موٹی ہو چکی ہے. کسی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اثر لیتا ہے اس چیز کا. آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، چلے ہم پہ تو ایک اوورسیز کا لیبل لگ گیا ہوا ہے، اور ہمیں تو اب بلکہ بہت سے القابات ایسے بھی دے دیے گئے ہیں کہ ہمیں تو اپنے آپ کو لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان کی شاید وہ والی نسل ہے جس کو چھونے سے لوگ شاید پتھر کے ہو جائیں گے. تو حالانکہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے آپ کے سامنے ہے، آپ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، بہت کچھ سن چکے ہیں. آپ جب سے یہاں آئے ہیں ناروے میں، آپ نے ابھی تک کسی پاکستانی کے منہ سے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ اس نے آپ کو کوئی دوسری بات سنائی ہو سوائے پاکستان کے؟ اس نے آپ سے صرف پاکستان کا ذکر کیا ہے، پاکستان کو ڈسکس کیا ہے، پاکستان کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے. اس نے کبھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میری یہ فتوحات ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ بنایا، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا فلاں ہے. کسی نے آپ کو نہیں بتایا. اگر کسی نے بات کی ہے تو صرف یہ بات کی ہے کہ سر پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہماری خدمات کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ جو بدترین سلوک ہو رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کی وجہ سمجھائی جائے. تھینک یو جی، میں بس تھینک یو کر سکتا ہوں آپ کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر.